یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے حبیب خدا تیری کیا بات ہے. حضرت آمینہ کے دلارے نبی، غم زدہ امتوں کے سہارے نبی، روز محشر کہے گی خلق خدا سب کے مشکل کشا تیری کیا بات ہے. خلق کائنات جل جلالہ کی حمد و ثنا، قاسم عزت شہکار تخلیق قدرت، کسیم نعمائے جنت شہنشاہ دین و ملت، حضور جان رحمت تاجدار کائنات شان کائنات جان کائنات، رحمت کائنات اصل کائنات مقصد کائنات منبع کائنات ملجأ کائنات، زینت بزم کائنات روح کائنات، جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود شریف کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد، مقتدر علماء ذوقار، حاضرین و سامعین مکرم، بالخصوص اسٹیج پر جتنے بھی علماء حفاظ تشریف فرما ہے، بالخصوص حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، پھر ہمارے حافظ صاحب امام مسجد ہیں، اللہ انہیں برکات عطا فرمائے، اور مخلص فی اللہ مجاہد اہل سنت قبلہ حافظ محمد شہباز صاحب قادری، اور ان کے برادر مکرم حافظ محمد خرم صاحب، دیگر جتنے بھی منتظمین محبین مخلصین ہیں، نوجوان اہل محلہ، اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی سچی محبت نصیب فرمائے اور سرکار کا اور عشق عطا فرمائے. یقیناً آپ کافی دیر سے تشریف فرما ہے. اللہ پاک ایک ایک لمحہ نبی پاک کے میلاد کی مجلس میں آپ بیٹھے، اللہ اس کو قبر کا نور بنائے، آخرت کی نجات کا ذریعہ میرا اور آپ کا یہ پروگرام بنا دے. مولانا روم نے لکھا ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم حضور سے پیار کرتے ہیں، لیکن مرشد اقبال کا طرز فکر بڑا جدا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ بات کہ لوگ کہیں کہ ہمیں حضور سے پیار ہے، یہ اتنی وزنی نہیں. فرمایا حقیقت یہ ہے کہ حضور بندے سے پیار کرتے ہیں، بندے کو سرکار سے الفت جو ہے وہ ان کی توجہ کا صدقہ ہے، ان کی شفقت. اور پھر ظاہر ہے کہ جس ہستی نے حضرت اقبال کو بھی متوجہ کیا، اور اقبالیات پڑھنے والے جتنے لوگ ہیں انہیں اس بات کا ادراک ہے کہ حضرت علامہ کے سینے میں جتنی تڑپ ہے، عشق ہے، جذبہ ہے، تفکر ہے، تدبر ہے، اس میں 80% حصہ مولانا روم کا ہے. تو مولانا روم یہ جو وزنی بات کرتے ہیں نا تو ساتھ ایک دلیل دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ تمثیل بندے کو قریب کرتی ہے اصل کی طرف،
فرماتے ہیں جیسے یہ شمع جو ہے روشن ہوتی ہے، یہ پہلے روشن ہوتی ہے یا پروانہ پہلے آتا ہے؟ فرماتے ہیں پہلے پروانہ نہیں آتا، پہلے شمع روشن ہوتی ہے۔ شمع کی چمک کا صدقہ پروانے کو تڑپ ملی ہے۔ شمع کی جب کشش پروانے کے سینے پہ پڑتی ہے تو وہ تڑپتا ہے۔ اگر شمع روشن نہ ہو تو پروانے کی کیا مجال ہے؟ ایک بھاری جملہ دے گے مولانا روم اور اہل عشق کو، یہ علماء سمجھتے ہیں اہل ادب کو، تسلی اور تشفی والا جملہ ہے۔ فرمایا یارو یہ سمجھ نہیں آئی کہ شمع جب جلتی ہے تو پروانہ تڑپتا ہے، اور میں اس بات کو بھی سمجھ لو پہلے مدینے والے کی توجہ ہوتی ہے، پھر امتی کے لب پر ان کا نام آتا ہے توجہ کے بغیر۔ اور اگر میں اس سوچ کو مد نظر رکھوں جو قرآن و حدیث سے ٹکراتی نہیں، قرآن و حدیث کا سایہ اس فکر کو ہے، تو اب میں آپ کو مبارکباد دیتے ہوئے ایک جملہ عرض کروں گا کہ آپ بیٹھے نہیں بٹھائے گئے، آپ آئے نہیں لائے گئے، اور جتنی جس کی منظوری تھی اتنا وقت اسے ملا ہے، اور تمہیں بڑا فضل ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک حضور کی شفقت اور سرکار کے خصوصی فیضان سے ہم سب کو خاص حصہ عطا فرمائے۔ اور آج میں نے تو اگلے دن اسلام آباد میں بھی لوگوں کو کہا ہے، میں نے کہا یار انتشار کو چھوڑیں، افتراق کو چھوڑیں، آج کا دور بڑا ڈاڈا دور ہے، امت بڑھ چکی ہے، امت گر رہی ہے، اور کفر نے اتنے پنجے گاڑ لیے ہیں کہ لوگوں کو مسجد سے دور کرنے کا ہر وہ حربہ کیا جا رہا ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جوان مسجد سے دور ہو، پارک میں جائے، اس کو اریانی فحاشی کی دلدل میں پھنسایا جا رہا ہے۔ تو میں نے کہا آج تو شکر کرنا چاہیے کہ لوگ مسجد میں حضور کا نام لے رہے ہیں، حضور کی شان بیان کر رہے ہیں، بچے گلیاں صاف کر رہے ہیں، جھنڈیاں لگا رہے ہیں، نعرے مار رہے ہیں۔ شکر کرنا چاہیے کہ امت آج مسجدوں کی طرف اس کا رخ ہے، چاہے بہانہ میلاد کئی ہے، چاہے کوئی بھی سبب ہے، لیکن یہ دیکھو کہ مسجد کی رونق دین کی سمجھ کے لیے آپ جتنے مثال کے طور پر مسجد بھری پڑی، اس لحاظ سے آپ آدھا پونا گھنٹہ جو پہلے گفتگو ظاہر ہے ہوتی رہی یا آپ سنتے رہے، ابھی کوئی تھوڑے ٹوٹے پھوٹے جو الفاظ ہوں گے کچھ نہ کچھ پلے پڑے گا، سمجھ جائیں گے یہ فائدہ یا نقصان کیا ہے۔ تو میں نے اس میں اہل حدیث کے علماء بھی بیٹھے تھے، دیوبندی بھی بیٹھے تھے، میں نے کہا کہ یار آج تو عقل کا تقاضا بھی ہے بھی تم چپ کر جاؤ، اور جو گنوں کا رخ ہے وہ انڈیا کی طرف کرو، اسرائیل کی طرف کرو، اور یہود و نصارہ کی طرف کرو، چینج آئے گا تمہارا رخ پھر بھی اس طبقے کی طرف ہی ہے، اور اپنا پورا زور بھی تم لگا رہے ہو۔ یہ تو عقل بھی نہیں مانتی۔ عقل کا بھی تقاضا ہے کہ اب مل کر دشمن کو مقابلہ دیا جائے، جو خاکے بنا رہا ہے، جو امت کو لڑانے کی کوشش کر رہا ہے، جو امت کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کی ہر جہت و ہر کوشش میں لگا ہے۔ اب تو سب کو مل کر یہ سرکار کی حرمت کا نعرہ اور عزت کا نعرہ لگانا چاہیے۔ اور اس پر مختلف سامعین حضرات ایک اور بات بھی ہے، میں نے ایک گزارش کی جو عقلی دلیل کے طور پر آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں۔ اور اب دیکھیں کہ میں نے کہا کہ یہ جو 14 اگست کا دن ہے اس میں ہر مسلک اسے مناتا ہے۔ 14 اگست کے دن کو ہر کوئی سیلیبریٹ کرتا ہے، اسے مناتا ہے۔ اہل حدیث ہے تو وہ بھی ریلیاں نکالتے ہیں، دیوبند ہے تو وہ بھی نکالتے ہیں، کوئی بھی مسلک کا ہے، اہل تشیع ہے تو وہ بھی اپنے طور پر سیلیبریٹ کرتے ہیں، اہل سنت پہلی صفوں میں ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟
کیوں سیلیبریٹ ہو رہا ہے؟ دن کیوں منایا جا رہا ہے؟ میں نے ایک استاد جو بندی تھا، کتابیں پڑھانے والا، منتہی کتابیں پڑھانے والا بندہ ہے، میں نے علامہ صاحب اس سے پوچھا، میں نے کہا کہ یار یہ کیا اس کے پیچھے راز ہے؟ پہلے میں نے قریب کیا، قریب کر کے میں نے کہا کہ اس کو بتایا تو جائے کہ اس میں راز کیا ہے۔ کہنے لگے کہ اس میں شکر کا پہلو ہے کہ اللہ نے ایک ریاست دی ہے اور ریاست میں ہم آزادانہ طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ توبہ کرتے ہیں۔ وہ تو انڈیا میں مسلمانوں کا پتہ ہونا کہ جو محکوم رہ کر اقلیت کے طور پر وہ ہندو کے سامنے پس رہے ہیں، تو 14 اگست کو تو ان کے پتہ ہو۔ تو اس نے کہا کہ یہ شکر کا انداز ہے۔ تو میں نے کہا کہ پھر شکر کا ایک پہلو تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ساری قوم مسجد میں جا کے نماز پڑھے، سجدہ کرے، نفل پڑھ کے دعا کرے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے پاکستان دیا ہے۔ ریلی کا کیا فلسفہ ہے؟ جب پورا پاکستان باہر ہوتا ہے، حکومتی سطح پر، اپوزیشن کی سطح پر، دیگر جماعتیں، مذہبی، سیاسی جتنے لوگ ہیں سارے ایک پیج پہ ہوتے ہیں کہ 14 اگست کو ریلی ریلا جلسہ جلوس نکالنا ہے۔ اس کا کیا فلسفہ ہے؟ بندہ دیوبندی تھا، منصف مزاج، اس نے کہا کہ علامہ صاحب یہ بھی ایک شکر کا پہلو ہے، اور اس کے ساتھ دشمن کو ہم بتاتے ہیں کہ ہم وطن سے، اللہ اس کے رسول کے بعد، دین کے بعد سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اس مٹی سے پیار کرتے ہیں، اور ساری قوم اکٹھی ہو کر دشمن کو پیغام دیتی ہے کہ انڈیا ہے دشمن پاکستان، ہماری طرف میلی آنکھ کر کے نہ دیکھنا، ہم زندہ قوم ہیں، ہم بچے قربان کر دیں گے، ہم اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے، ہمیں وطن کی قدر ہے، ہمیں وطن کی اہمیت کا پتہ ہے۔ تو یہ دشمن کو بتانے اور جلانے کا ایک ذریعہ ہے۔ میں نے پھر اب اللہ اس کے رسول کا نام لے کر نیت صاف کر کے میں نے پوچھا کہ پھر تو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ نعمت کی منانے کے لیے نماز، روزہ، صدقہ خیرات اور سجدہ بھی، اور نعمت کا شکر کا دوسرا انداز دشمن کو بتانا، جلانا اور دشمن کو بتانا ہے۔ تو میں نے کہا کہ پاکستان ایک نعمت ہے، تو سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ سب سے بڑی نعمت وہ ہستی ہیں جن کے صدقے کائنات بسی ہے، جو 12 ربیع الاول کو تشریف لائے۔ میں نے کہا عقلی تقاضا بھی یہ ہے کہ جس طرح 14 اگست کو ہم کٹھے ہو کر دشمن کو بتاتے ہیں اور بتا کر یہ پیغام دیتے ہیں، خبردار میری آنکھ سے نہ وطن کو دیکھنا، قوم زندہ ہے۔ میں نے کہا کہ 12 ربیع الاول کو بھی اختلاف ختم کر کے اس دور میں تو زیادہ امت کو کٹھے ہو کے امریکہ کو، دشمن قوتوں کو جو خاکے بنا رہے ہیں، حضور کی دشمنیاں کر رہے ہیں، ان کو کٹھے ہو کے پیغام دینا چاہیے، اوے خبردار نبی کے دشمنوں، امت زندہ ہے، امت تمہیں آڑے ہاتھوں دے گی، تم میرے نبی کی، ہمارے نبی کی طرف میری آنکھ سے نہ دیکھنا، امت تمہارے اندر سے گزر جائے۔ تو اگر 12 ربیع الاول کو جلوس نکال کے، جلسہ کر کے اور اس طرح کر کے انڈیا کو بتایا جا سکتا ہے، تو 14 اگست کو بتایا جا سکتا ہے، تو 12 ربیع الاول کو کیا اسلام کے دشمن کو پیغام نہیں دیا جا سکتا کہ یہ اپنے نبی سے کتنا پیار کرتے ہیں، یہ اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں، یہ اپنے نبی سے عشق کتنا کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا عقل کا بھی تقاضا ہے کہ سرکار کی آمد پر جلوس، جلسے، جشن کا ماحول ہو، تاکہ دشمن کو پتا چلے یہ اپنے ماں باپ سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا رسالت مآب سے پیار کرتے ہیں۔
یہ اپنے نبی سے کتنا عشق کا رشتہ ہے. اور ہم سچی بات ہے کہ کامیابی تب ہے جب یہ پیغام دے سکیں کہ ہم ہوا سے سانس تھوڑا لیتے ہیں، محبت رسول سے زیادہ لیتے ہیں. سرکار کی محبت، سرکار کا عشق اور سرکار کا جو پیار ہے ہمارے اندر زیادہ. اور میں نے کہا دوسرا پہلو اگر لیا جائے، علماء بیٹھے ہیں، دوسرا پہلو لیا جائے کہ ایک ہے وطن اور ایک ہے 12 ربیع الاول. 14 اگست اور 12 ربیع الاول دونوں کو اکٹھا کرو، تولو، پھر بولو کہ 14 اگست کی اہمیت زیادہ ہے یا 12 ربیع الاول کی. میں نے 14 اگست کو تو صرف ایک مسلمان قوم ریاست کے اعتبار سے آزاد ہوئی تھی، 14 اگست کو تو ایک ریاست آزاد ہوئی. مسلمانوں کا چھوٹا سا حصہ اس ریاست کے اندر ہے، ایک ریاست آزاد ہوئی. لیکن خدا کی قسم اگر دل ستھرا ہو، دیانتدار سوچ ہو، تو 14 اگست کو ایک ریاست آزاد ہوئی ہے اور 12 ربیع الاول کو وہ آئے جنہوں نے انسانیت کو آزاد کرا، جنہوں نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کیا ہے. ان کو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ 14 اگست کدھر ہے اور 12 ربیع الاول کدھر ہے. جو کس نے ماں کو ماں کا درجہ دیا، کس نے بیٹی کو بیٹی کا درجہ دیا؟ کیا یہ ماں بنڈی میں نہیں بکی؟ آج جو عورتوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، عورتوں کے حقوق سب سے زیادہ تو دیے اسلام نے، دیے تبلیغ والے نے، دیے سرکار مدینہ نے. انہوں نے ماں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ پہلے ان کی تاریخ پڑھ کے دیکھو. ان کے اندر آج بھی ہے جی وہ سسٹم ہے کہ یہ کل تک یہ بات ہے کہ خامد مار جاتا تو بیوی کو زندہ دفن کرتے تھے. یہ جتنی یہ آج عورتوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، وہ حضرات عورت کو اگر حق کسی نے دیا ہے تو وہ 12 ربیع الاول کو جن کا میلاد ہوا انہوں نے دیا. میلاد والے نبی نے انسانیت کو عزت دی ہے. میلاد والے نبی نے اللہ کے فضل سے اس امت کا بیڑا اٹھا کر ہر ایک کو حق دیا ہے. اور اگر 14 اگست کو جنڈی جھنڈا لگے تو کسی کو درد نہیں ہوتی. تو ہمارا مشورہ ہے ناراض کوئی نہ ہو. میں نے اسلام آباد میں ان مولویوں کے سامنے بھی جی کہا، میں نے کہا کوئی ناراض نہ ہو، 14 اگست کو مرچیں لگیں تو کسی کو نہیں لگتی، اس لیے کہ نعمت ملی ہے. کہ آج 14 اگست آزاد ہوا جس دن منا رہے ہو، تم 47 میں ہوا تو آج کیوں منا رہے ہو؟ تو میں نے کہا 14 اگست کو مرچیں لگیں تو اگر کسی کو نہ لگیں تو مہربانی کر کے 12 کو جو مرچیں لگتی ہیں وہ بھی کسی کو نہیں لگنی چاہیے. 12 کو تو وہ آئے جن کے صدقے کائنات بنی. خدا کی عزت کی قسم، نہ ہوتی زمین نہ ہوتا فلک بھی، نہ جن و بشر نہ حور و ملک بھی، خلیل و کلیم و صفی بھی نہ ہوتے، ولی بھی نہ ہوتے، نبی بھی نہ ہوتے، نہ تورات ہوتی، نہ انجیل ہوتی، نہ دنیا میں فوج ابابیل ہوتی، نہ قرآن آتا، نہ توحید ہوتی، نہ بخشش کی امید ہوتی، نہ لوح و قلم، نہ چاند تارے، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ دریا دہارے، جہاں میں کسی شے کا سایہ نہ ہوتا جو رب نے محمد بنایا. اللہ اکبر. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے ماشاءاللہ. اللہ اکبر. میری اتنی خوش گفتگو اور ڈیپلی گفتگو آپ اتنی محبت سے سن رہے ہیں اور چہرے کی چمک گئی. بات ہے پنڈا کے بعد ناراض ہوتے مولوی جو لیٹ آئے نا اور سننا ہی بندوں کو تو نہیں پتا ہوتا کہ کیا مجبوریاں ہیں یا کیا کہ ہمارے ساتھ کیا زیادتی ہوتی ہے. اللہ اکبر جل شانہ. اگلے دن بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہمارا. تو ایک جلسے پر نہ گئے تو فون آیا جی تو سنے وعدہ کرتے تھے. میں کیا سانہ تو کچھ نہ ہویا کہ جی اصل مجھے بڑی زیادہ خوشی اس لیے ہو رہی ہے ماشاءاللہ کہ آپ لیٹ تو ہے لیکن لیٹے نہیں اور پوری دھیان سے آپ سن رہے ہیں اور آپ کے اندر کچھ گیا ہے. کیونکہ جائے پانی جائے تو مچھلی کا رنگ بدلتا ہے جی. تو اللہ اکبر. اس لحاظ سے
ماشاءاللہ آپ بڑی محبت والے ہیں، اور میں نے 2-3 پیغام، ایک پیغام آپ کو دیا اس حوالے سے. یہ بہت بڑا سوال ہے آج میلاد شریف کے حوالے سے اور اس حوالے سے نا، بڑی جس طرح برسات میں کوئی ایسے ڈڈو شڈو نکل آتے ہیں، تو ایسے آج ایک ایسا سسٹم چل پڑا ہے کہ بس ٹھیک ہے ڈنڈا لگے شروع ہو جائے، نہ پتہ جائز نہ پتہ ناجائز، تو نہ کر رکھو. یہی ہمارے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے میلاد شریف کے حوالے سے. پوچھو تو صحیح یار میلاد ہے کیا؟ یہ میرے نوجوان جو نسل بیٹھی ہے ماشاءاللہ یہ بڑی سمجھدار ہے. اسے ہر ایک موبائل کھولنے کا بھی پتہ ہے. نکے بچے ہیں، نکے بچے بڑیاں کی گل نہیں، ایسا نکا جائے ہے تھوڑے تو نکل ہی ہے، میرے خیال بڑا ہے نکے جتنا انہوں ڈاؤن لوڈ کرنے کا بھی ہر شے پتہ ہے. ڈاؤن لوڈ جڑیاں ہے گیماں ویڈیو ڈاؤن لوڈ نکے بچے نہیں، موبائل کھولنے کا پتہ ہی نہیں، لاک کا پتہ ہی نہیں، سارا پتہ. تو تسی تو ماشاءاللہ بڑے بیٹھے. اور آج وہ دور نہیں رہا کہ یہ پنڈ ہے شہر ہے، وہ بہت فرق ختم ہو گیا ہے، بہت جدت آ گئی. ٹھیک ہے نا؟ اللہ اکبر. اور میں علماء سے بھی مشورہ دیتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں ٹلے چھڑ دے. ٹلے والا کام نہیں، کیونکہ دشمن کے پاس پتہ ہے برود کون سا ہے؟ اس کے پاس برود جو ہے نا، اس کے اوپر ایک لفافہ چڑھا جس کے اوپر قرآن لکھا ہوا ہے. قرآن حدیث، قرآن حدیث. اللہ وچ قرآن نہیں، وچ حدیث نہیں. دشمن قرآن کے نام پہ لوٹ رہا ہے، حدیث کے نام پہ. اس کے پاس اصل قرآن کا استعمال کر رہا ہے. تے جے اسی ہن اسی بھی دوڑے یا تلے، تو اگر ادھر ایٹم بم ہو یا مشین گن ہو تو ادھر تلوار ہو، ادھر تیر ہو، پھر مقابلہ کرنا ہے. تو دشمن نے جو اوزار استعمال کر رہا ہے آج، جتنا غیر مقلد ہے، جتنا یہ دوسرے غیر اہل سنت جتنے لوگ ہیں، وہ قرآن دیکھو جی، قرآن 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 قرآن. یہ تو پتا نہیں جسے قرآن کا پتا ہے، عوام کو تو نہیں پتا. عوام کہتی ہے نہیں یار گل ٹھیک کہتی ہے. کہیں ایسے بندہ ہوتا ہے اتو تو جمیل لگتا ہے یہ بڑا سونا ہے، لیکن جو ضروری نہیں کہ اوپر جمیل ہے اندر بھی جمیل ہے، یہ تو ضروری نہیں نا. بہت سارے ایسے اندر اتو سونے ہوتے ہیں، اتو اندر کوجے ہوتے ہیں. جھوٹ کا سودا ہتھوں ہاتھ تے سچ دا گھر کے ٹاواں ٹاواں، اتو تے سارے بندے جس تے وچوں بندہ ٹاواں ٹاواں. ہے جی کوئی ناراضگی ختم ہوئی ہے؟ کوئی میں گالی کو بڑی ضروری کرنا ہے. ناراضگی ختم ہوئی ہے نا؟ دراز کرو نا. ہاں جی محبت نہ سبحان اللہ کو کہتا ہے تاکہ بندے ناراض بھی ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. اب سنو جو بات میں کرنے لگا، یہ جو میلاد شریف کی ہے نا، میلاد شریف کا جتنا سسٹم ہے، اس پر میں ایک ایسی بات کرنے لگا اور جوان مناظرہ کر سکے ہو. اور مجھے تگڑے بیان کرو، پورا مسئلہ سنا کرو. جب بیٹھتی ہو نا تو بھائی کو پوچھے گا تم سچے لوگ ہو یار، تمہارا عقیدہ سچا ہے، تمہارا مذہب سچا ہے، اہل سنت و جماعت سچے لوگ ہیں. 1400 سال سے اہل سنت کی پشت پر داتا صاحب کا ہاتھ، سلطان بہو کا ہاتھ، ولیوں کا ہاتھ اس مذہب پر ہے، اس مسلک پر ہے. یہ کیوں ایسا کرے؟ دوسرے مذہباں نے بچے کو ٹوٹ کے یاد کرائے، اے چھٹلے یاد کرائے، تو کئی بار نگاہ نگاہ بوڑھا بول کے بڑے چپ کرا لیتے. اسی توجہ نہیں کرتے. آپ توجہ کریں، مسئلے کو سمجھیں. آپ بھی آپ کو ایک بچے کی عمر 35 سال ہے، 40 سال ہے. میلاد شریف تو ظاہر ہے ماں باپ بھی کراتے رہے، وہ بھی کرتا رہا، آتا رہا. اہل سنت کا جو بندہ ہے وہ میلاد کرتے رہے. ہم تے جو پوچھے میلاد شریف کیوں مناندے ہوئے، کی دلیل ہے؟ مولوی نے پوچھ کے دساں گا کہ تو چاول کھان گیا سی یار، کنڈ نہ لو، سپاہی بن جاؤ اور پورا تیاری کرو اپنی. اور مسئلہ جب علماء سنے نا، ہو سکتا ہے مولوی صاحب نہ بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن حضرت علی پاک کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں جو بول رہا ہے نا اس کو نہ دیکھو کہ وہ کون ہے، یہ دیکھو بول کیا رہا ہے. جی ایسے ہوتا ہے نا. وہ پتہ کی مسئلہ آتا ہے نا آج کل جدے نال اختلاف ہوتا ہے نا، جدے نال پمیں مولوی صاحب نال ہی ہو جائے تے پمیں میں قرآن ہی پڑھا ہے، مولوی نے ٹھیک گل نہیں کی. یہ اختلاف کا مسئلہ فطرت ہے انسان کی. جدے نال دل نہیں نہ ملیا انہیں سچ گل بھی آتی ہے نا، وہ اس نے قبول نہیں کری. جدے نال اختلاف جی. اور بعض دفعہ تے امام دا مسئلہ تے مولانا صاحب دا تے مسئلہ انج دا بھی ہو جاندا ہے نا. اج کل دا جڑا ماحول ہے ایتھے دی گل نہیں کردا پیا، جڑا اونج ماحول چلدا پیا کہڑا پیچھے امام دے
ماشاء اللہ اکبر پیچھے امام دے یہ مطلب کی ہے نماز تو بہت پیچھے پہ ناراض نہیں ہونا آپ کی بات نہیں میں کر رہا ان کو کوئی حال نکلا ہے تو یار مطلب اس کی پہلا کھلون تو پہلا خود صحیح سوچو کہ یار کہنا پیچھے امام دے تے جے کھلون لگے پیچھے کھلو گئے ہو پھر تو مرن تک کھلوتے رہو تو پورا بندہ کھڑا ہوئے نا پھر سپیکر مسجدوں نے کیوں لینا یہ اسی پیچھے کھلوتے ہوئی آتے پھر کیوں اے ظلم کیوں ہے سارے نال اسی پیچھے نہیں کھلوتے اکثر تو انہوں نے ممبر دبایا انہوں نے آگیا مولوی صاحب گل نہیں کرنی تو مولوی صاحب نے ڈائریکٹ نہیں آگیا کمیٹی نو پھڑیا نے اور تواڈے مولوی صاحب کی بول دے کی آخر جی حضور آئندہ نہیں بولنے لگے ہاں کمیٹی کمزور ہے ہاں یہ مسئلہ ہے اصل میں بیماری پورے پاکستان کے اندر یہ خرابی ہو رہی ہے انہوں نے بھی ممبر کو کیوں کیا ہے انہوں نے کہا مسجدہ رجسٹر کراؤ مدرسہ رجسٹر کرو پیچھے پتہ مسئلہ کی ہے تو اے ان مقروض بیچارے جی حضور اسکے نے کیوں کٹیا ہے جی حضور جنہیں قرضہ دینا انہیں کی جاکنا ٹھیک ہے جی اے فلانے کو ڈک دیو ڈک دینے ہیں آپ سیدی کو ڈک دیو ڈک دینے ہیں آپ صاحب کو ڈک دیو ڈک دینے ہیں لبیک کو کر دیو کر دینے ہیں بھئی جیڑا مقروض ہے اور حدیث ہے اے بیماری ہے اور آئی جوڑا اے قرضہ جدے کو لیا بیماری کو لو آئی ایم بولو تو بتایا ایسے آنے بندے تجھے بیٹھے میں کو پینڈ آیا تجھے سیانے بندے ہو اللہ اکبر آئی ایم اے بولو قرضہ لیا ہے تے انہوں نے شرطہ نہ پائی مسجدہ رجسٹر کرا کے تے کوئی نموسے رسالت دی گل بھی نہ کرے کہ ساڈے کو قرضہ لینا ہے نبی دی عزت دی گل نہ کرنی مسجدہ رجسٹر کرو کمیٹیاں نو کور کرو کمیٹیاں لوگوں تھوڑے تو پرچہ ہوئے گا کمیٹیاں نو ڈرا ہوئے جو مولوی نو ڈران گے یار لانو نہ مروائی مہربانی کر سیدھی سیدھی گل کر میں کہے ڈنگی گل ہے نبی پاک دی عزت ہے سیدھی سیدھی کرو سیدھی سیدھی کرو او بھئی سیدھی گل ہے کہ جیڑا نبی دی عزت دا محافظ نہیں او دے کلمے دا اعتبار ہی نہیں اے سیدھی گل ہے بہت ہی گلاں دی فائدہ کوئی نہیں اساں نیڑیوں گل مکاونی ہے وارث صاحب نے گل کریے جڑی اگا میں کام اس لیے آج میں نے اگلے دن بھی کہا میں نے کہا یہ جو مسئلہ چڑھا نہیں جی تقریر لکھ کے دیاں گے تے مسجداں چ انج ہونا ہے تے انج ہونا ہے تے انج ہونا ہے یہ چپ نہ کرو ہے تانوں نہیں پتہ میں اگلے دن علماء نوں بھی آکھیا یہ بڑی بڑی گیم ہوندی ہے بھئی اور اندروں اندر تے ساری وکھرے وکھرے کر کے مار دین پہ یہ نہ پیر کوئی سمجھا کہ میں اور بچ جاں گا تے پیر اے بچ جائے گا اے بچ جائے گا سارے نے صندوقڑیاں لائیاں جانیاں نا تساں دا کتھوں آیا ہے تساں دا کتھوں آیا ہے تساں دا کتھوں آیا ہے کوئی پیر صاحب بھی رہن بھی مینوں کیڑا کسے پوچھنا ہوں تے فلانے نوں پوچھ دے پہ مینوں کیڑا کسے پوچھنا ہے آن لگی ہے بھائی او اکٹھے ہو جاؤ اکٹھے ہو کے نبی پاک دی عزت حرمت اسلام نو سمجھو ان کا ایجنڈا کیا ہے کہ مسجد کو رجسٹرڈ کراؤ رجسٹر دی شرطاں ساڈیاں ہونگیاں تو پھر امام کیڑا ہونا ہے وہ بھی ساری مرضی کا ہونا ہے پھر ایک وقت آنا جمعہ کس طرح ہونا ہے جڑا لکھ کر جانا ہے وہ ہونا ہے اور پھر میں کہا کہ یہ اگے میں موقاف دیا درباراں دے بس نہ چل دیاں پیاں تو کہیں تے کھوتے بجے وہ تے تواڈے کول چل دیاں نہیں پیاں اور تواڈے کول فنڈ کوئی نہیں تسی خطیب نو تنخواہ اگے تواڈی تنخواہاں دے جڑے اور رولے پہ اگے تسی مقروض ہو تے تنخواہاں کتھوں دیو گے اے تے 10-20,000 15,000 یہ دین کی برکت ہے کہ امام مسجد بیچارہ گزارا کرتا ہے کس کا خرچہ 30,000 25-30,000 تو کٹ ہے 40,000 50,000 تو مائی دا لال کہے نا کہ میرا جی اس تو کٹ ہے جی میرا 15,000 ہے تو جی تواڈے گھر دا ایک دو بچے نے بجلی دا بل دینا تو تواڈا 40-45,000 تے مولوی صاحب بھی 15,000 کے جاؤں یہ گلاں مینوں پتہ کوڑیاں حقیقت نہیں یہ اللہ کے رسول دا فضل ہے کہ وکیل بھی تجارت کر رہا ہے ڈاکٹر بھی کر رہا ہے سارے کر رہے ہیں ساڑیاں تنخواہاں بڑھاؤ کدے مولویاں پیسے واسطے نہیں نکلے کدے مولوی نہیں نکلے بھی ساڑیاں تنخواہاں کاٹن اور جدوں بھی نکلے نبی پاک دی عزت واسطے سبحان اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حرمت کے لیے اللہ اکبر یہ دین کی برکت ہے کہ آج نظام ہے کہ سبحان اللہ چل رہا ہے اور علماء حضور کے لنگر پہ پڑھ رہے ہیں اور میں نے ایک بات یہ بھی کہی میں نے کہا علماء کو بھی فکر مند نہیں ہونا چاہیے حضرات جو نبی کا وارث ہوتا ہے نا اسے دنیا کی ضرورت دنیا پر نظر نہیں نبی کا وارث امیر ہوتا ہے
نبی کا لنگر بھی بڑا ہے، انشاءاللہ جو نبی کا فوجی ہے اسے تنخواہ ملتی رہے گی، اور جو نبی کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے اس کو ہوتی رہے گی۔ اب توجہ کرو، جو میں بات کرنے لگا ہوں یہ کرنے لگا ہوں حضرات، یہ مسئلہ آپ غور سے سمجھیں۔ بلاز شریف کا کوئی مشکل مسئلہ نہیں، آپ دھیان کریں، اور ایک دو جملے میں نے کہنے آپ نے مناظر مان جانا، وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ ملاز شریف کی حقیقت حضور کا ذکر ہے، سرکار کا ذکر، سرکار کی تعریف، باقی ہے ساؤنڈ انتظام ہے، ویڈیو انتظام ہے، اے تساں نے انتظام کیتا ہے، اے علماء نے بٹھائے انتظام ہے، یہ میلادی حقیقت نہیں۔ ساؤنڈ نہ بھی ہوئے، حضور دا ذکر ہوئے، علماء اتنے نہ بھی آون، بندے اتنے نہ بھی آون، گھر بیوی بیٹھی ہے، بچے بیٹھے، تسی خامد بیٹھ کے سرکار نبی پاک دی تعریف کر دیو، میلاد ہو جائے۔ میلادی حقیقت حضور دا ذکر ہے، ضروری نہیں کہ مولوی صاحب دوروں آن، یہ انتظام تو محبت ہے، جتنا گڑ پاؤ گے اتنا میٹھا ہے۔ کلو جدید لذیذ، ہر آتا کہ اگلے سال اور مولوی آؤں، پھر آوے پھر آوے پھر آوے، ہن دوجا ہے کلو جدید لذیذ۔ ہن نہ کھو ہے تو ہے دکھانا کہ تہاڈے امام صاحب بھی اللہ رسول دی گل دس سکدے، لیکن سانوں اس طرح مزہ کیوں نہیں آوندا کہ جدید نہیں۔ تہاڈے حکیم صاحب ہر ہفتے ملاز شریف میں ملاز شریف بیان کرتے ہیں، شاہ صاحب دور دور جاتے ہیں ملاز شریف بیان کرن۔ اللہ اکبر، میلاد شریف کی حقیقت حضور کا ذکر ہے، یہ انتظام ہے۔ انتظام کی یہ حقیقت ہے کہ یہ ہر دور میں ایک جیسا نہیں، یہ بدلتا ہے، بدلتا رہے گا، حقیقت نہیں بدلتی۔ مسجد یہ حقیقت ہے، ایک اس کا انتظام ہے۔ میں بڑا خوش